اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 72 سے لے کر 80 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت، اور کہا، طائفۃ، ایک گروہ نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب سے، آمنو، ایمان لاؤ، بالذی، اس پر جو، انزل، نازل ہوئی، علی الذین، ان لوگوں پر جو، آمنو، ایمان لائے، وجہ، شروع میں، النہاری، دن کے، وکفرو، اور انکار کر دو، آخرہ، اس کے آخری حصے میں، لعلہم، تاکہ وہ، یرجعون، برگزشتہ ہو جائیں۔ اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے، اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو، تاکہ وہ اسلام سے برگزشتہ ہو جائیں۔ یہ یہودیوں نے ایک چال چلی جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، اور دیکھ لیں ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے، ہم اس کو دھیان میں رکھا کریں۔ کتنے ہیلے کر کے ہم کسی کو ہٹانا ہوتا ہے نا، تو یہ ہمارے اندر بھی اگر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی صحیح راستے سے پھیرنے کے لیے کوئی ہیلا کرنا، اس کو اللہ نے ظاہر کیا ہے۔ اور آگے فرمایا، ولا، اور نہ، تؤمنو، بات مانو، الا، مگر، لمن، جو، لیے، جو، تابع، پیروی کرے، دینکم، دین کی تمہارے۔ اس کا بھی پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، کل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، انا، بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ الہدا، لگا ہے نا ساتھ، تو یہ ہدایت کیسی، ہدا، ہدایت ہے، اللہ کی، ان، یہ کہ، یؤتا، دیا جائے، احد، کسی کو، مثل، مانند، ما، اس کی جو، اتی، تم، دیا گیا تم کو، او، یا، یحاجوکم، جھگڑا کریں تم سے، عند، روبرو، ربکم، پروردگار کے تمہارے۔ کل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، انا، بے شک، الفضل، فضل، بیاد اللہ، ہاتھ میں ہے اللہ کے، یؤتیہ، دیتا ہے اسے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، واسع، کسائش والا، علیم، علم والا ہے، یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، رحمت سے اپنی، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل، فضل والا، العظیم، بڑے۔ پہلی بات تو یہ کرتے ہیں، اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے، اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو، تاکہ وہ اسلام سے برگزشتہ ہو جائیں، اور اپنے دین کے پیرووں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، بس اس کے آگے پیچھے کوئی بات نہیں کی۔ اللہ نے اتنی بات کہی ہے کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں، جس کو اللہ ہدایت کہتا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی، یا وہ تمہیں خدا کے روبرو قائل و معقول کر سکیں گے۔ یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا اور علم والا ہے، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خالص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور پھر یہودیوں کی ایک بات اللہ تعالیٰ نے اور ظاہر کی ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے، من، وہ بھی ہے کہ، ان، اگر، تأمن ہو، تو امانت رکھے پاس اس کے، بقنطار، ڈھیر خزانہ، یؤدیہ، ادا کر دے گا اس کو، الیک، طرف تیری، ومنہم، اور ان میں سے، من، وہ بھی ہے کہ، ان، اگر، تأمن ہو، تو امانت رکھے اس کے پاس، بدینار، ایک دینار، لا یؤدیہ، نہ ادا کرے گا اس کو، الیک، طرف تیری، الا، مگر، ما،
جب تک دمتا تو رہے علیہ اس پر قائمن کھڑا، ذالکا یہ بھی انہم اس لیے کہ وہ قالو کہتے ہیں لیسا نہیں ہوگا علینا ہم پر، ذالکا وہ جب تک کہ یہ بھی انہم اس لیے کہ ہم وہ قالو کہتے ہیں لیسا نہیں علینا ہم پر فی الامیین بارے میں ان پڑھوں کے یا امیوں کے سبیلاً مواخذہ، تو وَیَقُولُونَ اور بولتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب محض جھوٹ، وہم اور وہ یعلمون جانتے بھی ہیں، بلا ہاں من جو اوفا پورا کرے بعہدہ عہد کو اپنے، واتقی اور ڈرے، فإن اللہ تو بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے المتقین ڈرنے والوں کو۔ فرمایا اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے اصل میں رویہ کیا ہے، کیوں ہے، نظریہ یہ ہے، اللہ نے نظریہ ان کا ظاہر کیا ہے، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہی ہر جگہ ادھار لین دین کی بات ہوتی ہے، اگر واپسی کا دل میں ارادہ ہے تو واپس ہو بھی جاتا ہے، اگر ارادہ ہی خراب ہے تو پھر واپس نہیں ہوتا، ادھار کو پھر وہ قبض کر لیتے ہیں، ہضم کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں، یعنی کہ لا علمی میں ہے۔ ہاں جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ ڈرنے والوں کو کیا کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ اہل کتاب کی ایک اور گمراہی لین دین میں دیانت داری اور دینی احکام صرف اس لیے ہیں کہ اپنے ہم مذہب افراد کے ساتھ کوئی بدمعاملگی نہ کی جائے، اگر کوئی دوسرا گروہ ہو تو اس کے ساتھ سچائی اور دیانت داری سے پیش آنا ضروری نہیں۔ یہی میں نے ابھی بات کیا کہ یہ نظریہ ہی خراب ہے۔ کافروں کا مال جس طریقے سے بھی ملے وہ ہمارے لیے جائز ہے، لیکن قرآن کہتا ہے دیانت ہر حال میں دیانت ہے اور خیانت ہر حال میں خیانت ہے۔ یہ رنگ نسل مذہب کے ساتھ اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ دین مذہب کے اختلاف سے نیکی، اچھائی اور بدی کے حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے۔ جو شخص بھی کسی کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی گروہ سے کیوں نہ ہو، وہ مواخذہ کے قابل اور گناہ گار ہے۔ قیامت کے روز اللہ اس کو بخشش اور رحمت سے محروم رکھے گا۔ آگے فرمایا ان الذین بے شک جو لوگ یشترون حاصل کرتے ہیں بعہد اللہ بدلے اللہ کے عہد کے، وایمانہم اور قسموں کے، اپنی یہ بھی بڑی اہم آیت ہے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، اولئک یہی لوگ ہیں، لا خلاق اب اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی ناراضگی ظاہر کیا کہ اگر یہ رویہ ہے، ایسا انسان ہے تو پھر اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، اولئک یہی لوگ ہیں، لا خلاق نہیں حصہ، لہم ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، ولا اور نہیں آخرت میں اسے کی کیا بات ہے کہ جو نیکیاں کی ہیں وہاں نہیں ملیں گی اگر یہ رویہ ہے تو، ولا اور نہیں یکلمہم کلام کرے گا ان سے اللہ، ولا ینظر اور نہ دیکھے گا الیہم طرف ان کی، یوم القیامت دن قیامت کے، ولا اور نہ یزکیہم پاک کرے گا ان کو، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ یہ کیا چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے 5 طرح کی اس میں اپنی ناراضگی کی باتیں بتائی ہیں۔ کیا فرمایا، جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں
اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ تھوڑی سی قیمت بے شک جتنی مرضی لی ہوگی، مگر آخرت کے عذاب کے سامنے تھوڑی ہی نکلے گی۔ تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ 5 طرح سے بتایا ہے۔ پہلا، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ دوسرا، ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا۔ پہلا، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ دوسرا، اللہ ان سے نہ تو کلام کرے گا، اور تیسرا، نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا۔ دیکھتا کب نہیں ہے بندہ کسی کی طرف؟ جب ناراضگی کی بے انتہائی ٹوٹ جائے، بے حد ناراض ہو، تو پھر غصے کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اور چوتھی، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور پانچویں اور سب سے بہت زیادہ جو ناراضگی ہوا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ، اور بے شک مِنْهُمْ، ان میں سے لَفَرِيقًا، البتہ ایک گروہ یلوون، جو مروڑتے ہیں السنتہم، زبانیں اپنی، بالکتابی، ساتھ کتاب کے، لتحسبوہ، تاکہ تم سمجھو اسے۔ یہ بھی ایک رویہ اللہ نے ظاہر کیا ہے، من الکتاب سی، کہ کتاب سے ہے، وما، اور نہیں ہوا وہ، من الکتابی، کتاب سے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، ہوا وہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا، اور نہیں وہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وَيَقُولُونَ، اور بولتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، وہم، اور وہ، یعلمون، جانتے بھی، یعنی کہ انجانے میں ہو گیا، جانتے بھی ہیں، جان بوجھ کے یہ حرکت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں، تاکہ تم سمجھو کہ بھی بڑا علم ہے ان کے پاس، کہ سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔ اہل کتاب کے علماء، فقہ اور مشائخ کی مزید گمراہیاں ان کے اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر کی ہیں۔ ان کے طرز عمل نے تمام قوم کو روح ہدایت سے محروم کر رکھا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی شرح تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، لیکن ہوائے نفس کی بنا پر اس کے معنی میں تحریف کرتا ہے، اور لوگ یہ باور کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب کا بیان ہے، یعنی کتاب سے دیکھ دیکھ کے ایسے ہی اپنی طرف سے، حالانکہ یہ کتاب اللہ کا بیان نہیں ہوتا۔ یہ ان فقیہوں کی ذاتی آراء اور اختراع پردازیاں ہیں۔ انہوں نے عام بندگان خدا کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ نیک اور بد، حلال اور حرام، جنت اور دوزخ کا تمام اختیار انہی کے پاس ہے، حالانکہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کے احکام کی جگہ انسانوں کے گڑھے ہوئے احکام کی اطاعت کرے۔ اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو کتاب و نبوت عطا فرمائی ہے تاکہ وہ لوگوں کو احکام الہی کی طرف دعوت دے، تو وہ کیوں کر لوگوں سے کہے گا کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ وہ کہے گا کہ ربانی انسان بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کانا، نہیں ہے، لبشر، کسی انسان کے لیے، ان کے یؤتیہ، عطا فرمائے اسے، اللہ الکتاب، کتاب، والحکم، اور حکومت، والنبوت، اور نبوت، ثم، پھر، یقول، وہ کہے، للناس، لوگوں سے، کونو، ہو جاؤ، عباداً، بندے میرے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، ولیکن، بلکہ، کونو، بن جاؤ، ربانیین، اللہ والے، بما، اس لیے کہ کنتم، ہو تم، تعلمون، تعلیم دیتے، الکتاب، کتاب کی، وبما، اور اس لیے کہ کنتم، تم ہو، تدرسون، پڑھتے، ولا، اور نہیں، یامر،
حکم دے کم تمہیں ان یہ کہ تتخذو بنا لو الملائکۃ فرشتوں کو والنبیین اور پیغمبروں کو ارباباً رب کیا یامرو وہ حکم دے کم تم کو بالکفری کافر ہونے کا بعد از جب کہ تم مسلمان ہو چکے۔ فرمایا کسی آدمی کو شایع نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ ان کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا پڑھاتے رہتے ہو، اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو۔ بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کر صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں کیوں ہیں؟ بس میں ایک ہی کہوں گی کہ یہ باتیں ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہیں کہ ہمارے اندر ایسے رویے نہ پیدا ہوں اور ہم اللہ کے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔